سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس نازک اور اہم موضوع کا ایک پہلو تو وہ ہے جس پر ابھی مجھ سے پیش رو ناظم اجلاس صاحب نے تھوڑا سا تعارف کرایا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے انسانیت اس سے شرمسار ہے۔ میری دلی خواہش تھی اور میں نے بعض موقعوں پر اس موضوع پر گفتگو بھی کی، جب مولانا عبد الرحمن الخبیر صاحب نے مجھ سے فون پر بات کی تو میں نے کہا مجھے اگر اس موضوع پر آپ بلوانا چاہتے ہیں تو یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ سرزمین فلسطین وہ خطہ جس کو قرآن نے الذی بارکنا حولہ کہا ہے، وہ خطہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، ان کے خاندان کا میراثی خطہ کہلایا ہے، اس پر اصل دعوے داری کس کی؟ اس خطے کا اصل حقدار کون؟ یہ حقیقت کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی جا رہی ہے کہ اس خطے پر یہودیوں کا حق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے صحیح مصداق یہودی ہیں، یہ دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس موضوع پر قرآن و سنت کے حوالے سے اور انسانیت کی تاریخ کے حوالے سے وہ حقائق اجاگر کروں جس سے اسرائیل کی غنڈہ گردی، زیادتی، اس خطے میں اس کا ناپاک وجود اور اس خطے کے اصل حقدار عرب فلسطینی ہیں، یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان بامقصد باتوں کے مثبت انداز میں، مدلل انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ خداوند قدوس کے وہ مقرب بندے ہیں جن کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور ان امتحانات کے مقابلے میں انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی دی، لیکن کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن پاک کے اندر مختلف موقعوں پر، میں ایک آیت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، اس مضمون کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ابراہیم کو مختلف پہلوؤں سے آزمایا اور ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو خداوند قدوس نے ان کو یہ تمغہ دیا، یہ اعزاز دیا کہ ابراہیم میں تم کو منصب امامت عطا کر رہا ہوں، یعنی اب آنے والی انسانیت، تمام آسمانی مذاہب تمہارا نام، تمہارا تذکرہ احترام کے ساتھ لیں گے، وہ سب تم کو اپنا بڑا مانیں گے۔ چنانچہ سارے آسمانی مذاہب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا بڑا مانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہے، گھر کا ماحول مخالف ہے، آزر وہ ان کا باپ ہو یا چاچا ہو، قرآن نے اس کو باپ کہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ مشرکانہ ماحول کا عادی ہے، شرک پرستی کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ غیر خدا کی عبادت خود بھی کرتا ہے اور کرنے والوں کی چودراہٹ کرتا ہے۔ باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرے موقع پر سورہ مریم میں 16ویں پارے میں قرآن نے باپ بیٹے کی گفتگو نقل کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے کس ادب اور احترام کے ساتھ، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، مدلل گفتگو کر رہے ہیں۔
دلائل پیش کر رہے ہیں۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی، اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایسی چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سن سکتے، آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ سب لوگ اس حقیقت سے واقف۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی یہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام مدلل گفتگو کر رہے ہیں، باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، باپ کا پارا چڑھ رہا ہے۔ بالآخر باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم، میرے گھر میں ہوتے ہوئے تمہاری یہ جرأت، تم مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم خبردار، ان باتوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر تمہارا یہی رویہ رہا لئن لم تنتہی لارجمنک، میں تم کو پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور ابراہیم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ نکلتے وقت فرما رہے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، جس سرزمین میں مجھ کو میرے رب کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے کا موقع ملے گا وہاں جا کر رہوں گا۔ چنانچہ آپ عراق سے نکلے، فلسطین کی جانب جا رہے ہیں، راستے میں مصر میں آپ کا قیام ہوا۔ بادشاہ مصر جو ایک عیاش قسم کا آدمی تھا، کسی بھی خوبصورت عورت کے ساتھ کوئی مرد ہوتا، اگر وہ مرد اس کا شوہر ہوتا تو شوہر کا وہ قتل کرا دیتا، اور اس خوبصورت عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا یا اس کو اپنی کنیز بنا لیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے ہیں، عراق سے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی پہلی بیوی سارہ ہیں۔ بادشاہ نے بیوی سارہ کو گرفتار کروا لیا، اور جیسا کہ اس کا مزاج تھا، ادھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ خاتون تمہاری کون ہے؟ آپ کو معلوم تھا اگر میں کہوں گا میری زوجہ محترمہ ہے تو میرا قتل ہو جائے گا، فرمایا میری بہن ہے، اور اس کی گنجائش ہے، سارے ایمان والے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو وہاں اس قسم کا کوئی انداز اپنانے کی اجازت ہے۔ آپ کا قتل تو نہیں ہوا، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ بادشاہ نے غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ جم گیا، پتھر جیسا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ بیوی سارہ نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور تیسری مرتبہ اس نے کہا اب میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بندی، وہ علم جو تم کو خداوند قدوس نے عطا کیا ہے اور جس کی بنیاد پر تم اس مقام پر پہنچی ہوئی ہو، وہ علم میری بیٹی کو بھی سکھاؤ۔ بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ بچی بالغ ہے، شہزادوں کے پیغام آ رہے ہیں، بادشاہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کو اپنی خدمت میں رکھیے۔ سیدھی بات ہے، بالغ خاتون ہے، بیوی سارہ کے ساتھ رہنے کا مطلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آ کر دوسری بیوی بنیں گی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کے لیے قائم مقام خادمہ کے ہوتی تھی، بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، اور ہم بھی اس سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کا مقام پہلا ہے، وہ گھر کی بڑی ہے، حقوق کے اندر رعایت ہو لیکن بڑکپن تو پہلی کو ملنا چاہیے۔ بادشاہ نے اس موقع پر کہا کہ میری بیٹی سارہ کی خادمہ بن کر رہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بمقابلے اس کے کہ وہ کسی شہزادے کے ہاں جا کر رانی بن کر رہے۔ بالآخر بی بی ہاجرہ حضرت سارہ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین کے علاقے میں آ گئے۔
خداوند قدوس نے بیوی ہاجرہ کو پہلے بچہ دیا، بیوی سارہ کو اولاد نہیں ہے، ان کو بہت بعد میں اولاد ہوئی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خداوند قدوس نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک مخصوص مقام پر جا کر پہنچا کر آ جاؤ۔ وہ مقام کہاں ہے؟ جبرائیل امین ساتھ میں جائیں گے، بتلائیں گے۔ چلے، وہاں سے چل کر اس مقام پر آئے جس کے بارے میں انہوں نے پروردگار سے دعا کی ہے کہ پروردگار، میں نے اپنے خاندان کو اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یذکرون۔ اس دعا کی جاذبیت کو اور ایک باپ کے دل کے درد کو محسوس کیجیے۔ وہ کہہ رہے پروردگار، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہے جہاں نہ ہری گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ زندگی کا کوئی سامان ہے، نہ آدم نہ آدمزاد ہے۔ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پیڑ پودے نہیں ہیں، ہریالی نہیں ہے۔ پروردگار، میرے خاندان والوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کے قلوب کو اس جانب مائل کر دینا۔ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ بیوی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر جب چلے ہیں تو بیوی ہاجرہ نے پوچھا ہے، شوہر نامدار، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کریں؟ کیا جواب دیں؟ ہم اور آپ بھی صاحب اولاد ہیں، دودھ پیتا بچہ اور بیوی کو آدمی جنگل میں چھوڑ کر جائے، دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ دوبارہ پوچھا، ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تیبارہ پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ امرک بہذا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گردن کے اشارے سے فرمایا، نعم، ہاں۔ کیا اونچے مقام کی وہ خاتون تھی، فرمایا فَإِذًا لَا يُضِيعُنَا، ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ کو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا توشہ، پانی اور کھجور کب تک چلتا؟ کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، بی بی ہاجرہ کے پیٹ میں غذا نہیں، سینے میں دودھ نہیں، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے، بچے کو زمین پر رکھا، سامنے کی پہاڑی صفا پہاڑی پر چڑھی، اوپر جانے کے بعد چونکہ خانہ کعبہ نشیب میں ہے، پہاڑی اوپر ہے، اوپر جا کر گردن جھکا کر گھما کر اپنے بچے کو دیکھا کہ میرے بچے کو کوئی موذی جانور تکلیف تو نہیں پہنچا رہا۔ پھر اور اوپر گئی اور دور تک دیکھا شاید کہیں سے کوئی مدد کے آثار ہوں، کوئی قافلہ جا رہا ہو، کسی سے کوئی مدد مل سکتی ہو، کوئی پانی ملے، غذا ملے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اس پہاڑ سے اتری، سامنے کے پہاڑ مروہ کی جانب چلی، بیچ کا راستہ آپ نے دوڑ کر پورا کیا ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھی، پھر بچے کو چہرہ گھما کر دیکھا، بچہ خیریت سے ہے، پہاڑ کے اوپر تک چلی گئی اور جا کر دور دور تک دیکھا شاید کوئی مدد مل جاوے۔ اس عورت ذات نے، اس خاتون نے جس کے پیٹ میں غذا نہیں تھی، جس کا بچہ تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، 7 چکر لگائے ہیں صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ میں، اور بیچ کے اس خطے کو دوڑ کے پورا کیا ہے۔ جب حجاج کرام سعی کے لیے جاتے ہیں، اس خطے کو دوڑ کے پورا کرنا ہے مردوں کے لیے۔ ایک عورت ذات تنے تنہا جنگل میں 7 چکر لگا چکی ہے، اب کتنا دوڑنا؟ مایوس ہو کر کہ اب تو موت یقینی ہے، میری بھی اور میرے بچے کی بھی۔
ادھر خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اسماعیل جہاں ایڑی رگڑ رہے ہیں وہاں پر مار کے پانی نکالو۔ اس پہاڑی علاقے میں زمین میں پانی نہیں ہے، لیکن خداوند قدوس کی قدرت، انہوں نے آ کر پر مارا، پانی ابلا، لوٹ کر آئیں، دیکھا تو چشمہ ابل رہا ہے پانی کا۔ کہاں تو پینے کے لیے قطرہ پانی نہیں تھا، اور کہاں یہ پانی فراوانی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو مٹی کی مڈیر سے گھیرا، تب بھی وہ بہہ رہا تھا، فرمایا زم 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 زم، تھم جا تھم جا۔ وہ پانی اس دائرے کے اندر رک گیا۔ جب پانی مل گیا تو پرندوں نے اس جانب رخ کیا، پرندوں کے رخ کو دیکھ کر قافلوں نے رخ کیا۔ قبیلے بنی جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا ایک شریف خاتون ہے، ایک معصوم بچہ ہے، اور پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کوئی نیک خاتون ہے، اجازت چاہیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر اپنے خیمے لگا لیں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ بہرحال یہ خاندان محفوظ رہا۔ چند دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام چل کر آئے، آنا اور جانا لگا تھا۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ پہلی بیوی سارہ، جو عراق سے آپ کے ساتھ آئی تھی، جو فلسطین میں ہے، ان کی بھی گود بھری، اور ان کو بھی بیٹا ہوا اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا بیوی ہاجرہ سے مکے میں، اس کا نام اسماعیل، دوسرا بیٹا بیوی سارہ سے اسحاق فلسطین میں۔ مکۃ المکرمہ میں آپ نے اسماعیل بیٹے کو ساتھ میں لے کر جو اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، اس کا نام ہے بیت اللہ اور خانہ کعبہ، اور فلسطین میں اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بھی آگے بڑھا اور وہ خاندان بھی آگے بڑھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد در اولاد میں قریش ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ایک حضرت یوسف اور 11 بھائی، اور یہ دونوں فیملیاں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا حصہ ہیں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے عراق سے نکل کر فلسطین جاتے ہوئے مصر میں جو رکنے کا واقعہ ذکر کیا، اور بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی ہیں۔ جب آپ یہودیوں کی فطرت پر نگاہ ڈالیں گے، مطالعہ کریں گے، جو انبیاء کرام کی توہین کرنے والی قوم، انبیاء کرام کا قتل کرنے والی قوم، اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل رسوا کرنے والی قوم، ان کی زندگی میں نعوذ باللہ ان کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والی قوم، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے امت محمدیہ، تم موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم یہودیوں کی طرح مت ہو جانا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا کر ان کو ذلیل رسوا کیا تھا، ان کو تکلیف دی تھی۔ وہ تو خداوند قدوس نے اپنے نظام کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے باعزت تھے۔ واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یہودیوں کو ان کی برائیوں پر، غلطیوں پر ٹوکتے تھے۔ ان لوگوں نے سازش کی تھی کہ موسیٰ کو کسی الزام میں پھنسا دو تاکہ آئندہ منہ دکھانے کے لائق نہ بچیں، اور اس سازش کے تحت ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ یہاں پر تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا، اور اس خاتون نے بعد میں اعتراف کیا کہ مجھ کو لوگوں نے بھڑکایا تھا، مجھ کو پیسے دے کر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ یہ قوم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خاتم النبیین کی آمد کے موقع پر پوری دنیا کے اندر وہ علامتیں اور وہ آثار نمودار ہو رہے تھے، جس سے سب یہ محسوس کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ گیا۔ مدینہ منورہ میں
جو وہاں کی مقامی آبادی تھی اوس و خزرج کی، جو بعد میں انصار مدینہ کہلائے، وہاں مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ کہیں نہ کہیں ان کا ٹکراؤ اوس و خزرج سے ہوتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور نبی تو ہم میں آتے ہیں بنی اسرائیل میں، جب آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم دنیا کو دیکھ لیں گے، ہم سب سے نمٹ لیں گے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب مدینے کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ وہ آخری پیغمبر مکے میں آ گئے تو آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی، دنیا والوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ اس کی لمبی داستان آپ کو معلوم ہے۔ یہودیوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماں سوا سب کو کنڈم کرتے ہیں، چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور جلن کی بنیاد پر آپ کے اوپر بھی حملے کیے، اور نعوذ باللہ تاریخ کے اندر یہ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ تاریخ کے اندر اس غلط بات کو داخل کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر میں رکے تھے اور بادشاہ مصر آپ کی زوجہ محترمہ کی عظمت کا قائل ہوا تھا تو اس نے اپنی بادی خدمت کے لیے دی تھی۔ نقل کرنے والے اس بات کو نقل کر دیتے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے میں درمیان بیچ میں کوئی غلام باندی نہیں ہے، یہ آزاد انسانوں کا سلسلہ ہے، اور اس کائنات میں انسانی دنیا میں جو سب سے محترم سلسلہ نسب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اگر ان مردود یہودیوں کی وہ بات تسلیم کر لی جائے جو انہوں نے تاریخ کے اندر جو وائرس چھوڑا ہے کہ وہ بادشاہ کی باندی تھی، تو کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی کے خاندان سے؟ یہ وائرس چھوڑا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اہل عرب کو اپنے برابر تسلیم نہ کیا جائے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ خاندان کنعان میں رہ رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان میں ہے، فلسطین میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان فلسطین میں ہے اسی خاندان میں اگلی کڑی، اگلا سلسلہ بنی اسرائیل کہلائے، یہود کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے یوسف، 11 بیٹے اور۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب ذکر کیا ہے قرآن نے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، سورج چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ باپ سمجھ گئے کہ بیٹا کسی اونچے مقام پر فائز ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف اللہ کی کائنات میں اس وقت سب سے خوبصورت تھے، اور بچے تو یوں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو بچہ مستقبل میں نبی ہونے والا ہو کیا کہنے صاحب۔ باپ سمجھ گئے تو باپ نے بیٹے سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتلانا ورنہ ان کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوگی اور تمہارے خلاف وہ سازش کریں گے۔ خواب تو انہوں نے نہیں بتلایا، لیکن اس خواب کے بعد والد محترم کی توجہ اور بڑھ گئی، پیار اور محبت اور بڑھ گئی، بھائیوں کی حسد میں اور اضافہ ہوا، اور بالآخر آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دو۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ابا کا یہ عمل اچھا نہیں ہے، ابا غلط کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابا سے کہا کہ ابا یوسف گھر میں رہتے ہیں، جنگل ہمارے ساتھ جائیں، کھیلے کودے تو صحت مند ہوں گے، کھلی فضا ملے گی۔ بالآخر باپ کو بہلا پھسلا کر یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے، ان کا کرتا اتارا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، ایک بکری ذبح کر کے اس کرتے کو رنگین کیا، اور اس کے بعد شام کو آ کر ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم لوگ دوڑ
کا مقابلہ کر رہے تھے. یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ابا ہم دور نکل گئے تھے, بھیڑیا آ کر یوسف پر حملہ آور ہوا, ہم نے بہت کوشش کی چھوڑانے کی. ابا دیکھیے کپڑا خونا خون ہو گیا ہے, لیکن بھیڑیا یوسف کو اٹھا کر لے کر چلا گیا. ابا نے کہا بیٹو یوسف خون سے لت پت ہو گئے, یوسف زخمی ہو گئے, کرتا بدن سے الگ ہو گیا, لیکن کرتے پر بھیڑیے کے پنجے کا کوئی نشان نہیں ہے. خون تو ہے لیکن بھیڑیے نے پنجہ مارا ہوگا تب تو کپڑا الگ ہوا ہے. بیٹا میرا بڑھاپا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. بوڑھے باپ نے کہا اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں. بالآخر چند دنوں کے بعد ایک وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا, ڈول ڈالا کنویں پانی تھا نہیں. حضرت یوسف سمجھے کہ بھائیوں کو پیار اور رحم آ گیا, ڈول میں بیٹھ گئے, کھینچنے والے نے ڈول کھینچا تو یہ چاند جیسا چہرہ مکھڑا سامنے آیا. تو اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام. بھائیوں کو معلوم ہوا, کہا یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے, اس کو تم خرید لو لے جاؤ. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. ٹوٹی کوڑیوں بیچ دیا, مقصد تھا نگاہوں سے ابا کی دور کرنا. حضرت یوسف مصر لائے گئے, یہاں غلام بنا کر بیچے گئے. عزیز مصر نے خریدا, اس کے مکان میں رہے. ابھرتی جوانی تھی, زلیخا کی نیت خراب ہوئی. زلیخا نے آپ کو کمرہ در کمرہ اندر جا کر برائی کی دعوت دی, آپ نے اس سے انکار کیا. قصہ لمبا ہے. بالآخر بات کا بتنگڑ ہوا اور بادشاہ نے مجبوراً آپ کو جیل میں ڈلوا دیا تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. اس لیے کہ زلیخا کا یہ اعلان تھا لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. جو میں کہتی ہوں ماننا ہوگا ورنہ جیل میں ڈلوا دوں گی. ایک طرف رانی ہے, ایک طرف پردیسی مسافر ہے. جیل میں ڈال دیے گئے. تقریباً 12 سال جیل کاٹی. اس کے بعد خداوند قدوس نے بادشاہ کو خواب دکھایا, اور وہ خواب بھی بڑا عجیب خواب تھا. بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے درباریوں, اے میرے ہم نشینوں, میں نے ایک مشکل خواب دیکھا ہے, میری رہنمائی کرو. کیا خواب دیکھا ہے؟ 7 سوکھی بالیاں, 7 گیلی بالیاں, ہری بالیاں سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہے. 7 بوڑھی گائے, 7 جوان گائے بوڑھی گائے جوان گائے کو کھا رہی ہیں. لیکن اس خواب کی کوئی تعبیر دینے والا نہیں تھا. درباریوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. پراگندہ خواب ہے, گیس چڑھی ہوگی, زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا, ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے, اس میں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. بادشاہ پریشان تھا کہ یا اللہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا. بادشاہ نے اور تذکرہ کیا تو ایک بندہ جو جیل میں یوسف کے ساتھ رہ چکا تھا, وہ 2 ساتھی تھے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. آپ کے ساتھ 2 لوگ اور داخل ہوئے تھے, اور ان دونوں نے خواب دیکھا تھا. اس میں سے ایک کی تعبیر آپ نے دی تھی کہ تم کو پھانسی ہوگی, تمہاری لاش کو کوے چیل نوش کر کھائیں گے, اور دوسرے کو تعبیر دی تھی کہ تم بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. تو جو بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت, وہ ایک شریف نوجوان جیل میں ہے, اگر آپ کہیں تو میں جا کر اس سے پوچھوں. حکم ہوا جاؤ. وہ آیا اور کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان. پورا واقعہ سنایا تو آپ نے کہا ہاں یہ خواب بہت اہم ہے, اور خواب کی تعبیر یہ ہے قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون. 7 سال تک خوب غلہ پیدا ہوگا, اور اگلے 7 سال خطرناک قحط پڑے گا. جتنا کھانا ہے اتنا غلہ مار لو, باقی کو سنبھال کے رکھ لو, آئندہ دنوں میں کام آئے گا.
قاصد بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بتلایا کہ یوسف یہ تعبیر دے رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا فوراً بلا کر لاؤ۔ قاصد آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ فرمایا ایسے باہر نہیں نکلوں گا، مستقبل میں نبوت ملنے والی ہے، دنیا یہ نہ کہے کہ زنا کے الزام میں جیل کاٹ کر سزا کاٹا ہوا مجرم ہے۔ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ بادشاہ سے کہو اس مسئلے کو پہلے کلیئر کرو کہ مجرم میں تھا کہ زلیخا تھی، واقعہ کیا ہے۔ اب بادشاہ گلے میں پھندا لگا ہوا ہے، اس خواب کی تعبیر اتنی خطرناک ہے کہ یوسف کو نکالنا مجبوری ہے۔ بادشاہ نے کہا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، زلیخا سے اور خواتین سے کہا کہ دیکھو میں مشکل کا شکار ہوں، مصیبت کی گھڑی میں پھنسا ہوا ہوں، ایمانداری سے بتلاؤ واقعہ کیا تھا۔ تو زلیخا نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ مجرم میں تھی۔ بالآخر آپ باہر آئے۔ بادشاہ نے کہا یوسف اس مشکل کا حل کیا ہوگا؟ 7 سال کا قحط ہے، غلہ سنبھالیں گے کیسے؟ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہ ڈپارٹ مجھ کو دو، اللہ نے مجھ کو اس کا علم بھی دیا ہے اور میں ایماندار ہوں۔ آپ وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ کا انتقال ہوا تو آپ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ قحط پڑا، اس کے اطلاع کنعان تک پہنچی، بھائی غلہ لینے آئے۔ جیسے داخل ہوئے 10 بھائی آئے تھے، بنیامین نہیں آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ بھائیوں کو دیکھتے ہی آپ پہچان گئے، اور بھائیوں کے وہم و گمان تک میں نہیں کہ مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، پوچھا آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ کہ ہم لوگ 12 بھائی تھے۔ ابھی کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ ایک کیا ہوا؟ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اچھا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف سے۔ اس وقت 10 کیوں آئے؟ کہ یوسف کے مر جانے کے بعد ابا بنیامین کو نہیں چھوڑتے، کوئی بات نہیں، ان کی عزت کی، خاطر مدارات کی، جاتے وقت ان کے پیسے ان کی غلے کی بوریوں میں ڈلوا دیے، لیکن کہا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ میں جو سلوک تمہارے ساتھ کر رہا ہوں وہی اس کے ساتھ کروں گا۔ ایک بھائی غلہ آپ زائد لے کر جانا۔ جا کر کہا ابا مصر کا بادشاہ بہت شریف ہے، آپ کا نام سننے کے بعد بڑا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ، لیکن ابا اگلے سفر میں بنیامین کو بلایا ہے۔ باپ کیا کر سکتے ہیں، بڑھاپا ہے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ جو گفتگو ہو رہی ہے، سامان پلٹا گیا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، دیکھا تو اس کے اندر پیسے نکل آئے۔ ابا مصر کا بادشاہ بہت شریف ہے، دیکھیے اس نے پیسے بھی نہیں لیے۔ بالآخر دوبارہ بنیامین کو لے کر آئے۔ حضرت یوسف نے بنیامین کے کان میں کہا انی انا اخوک، میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ تو بنیامین نے کہا میں لوٹ کے نہیں جاؤں گا، میں وہاں جنگل دیہات میں رہتا ہوں، میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے بہت سمجھایا لیکن بنیامین ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ اب بنیامین کو روکنے کے لیے فرضی طور پر ان کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ڈالا گیا، اور بالآخر جب قافلہ چلا تو اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، او بھائی کنعان سے آنے والو، بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے، تم نے تو نہیں لیا ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ما تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی، ہم نبی کے خاندان کے لوگ، ہم چوری کرنے آئے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر چوری ثابت ہوئی تو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین، اگر چوری کا سامان نکلا اس کو پکڑ لینا۔ اب تلاشی لی گئی۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ۔ خداوند قدوس کہتے ہیں حضرت یوسف کو تدبیر ہم نے سکھائی تھی، کذالک کدنا لیوسف۔ کیوں؟ بلا بنیاد کے پردیسی مہمان کو روک سکتے نہیں، اور یہ بتلانا نہیں چاہ رہے کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ من جانب اللہ امتحان جاری ہے، اس راز کو راز رکھنا ہے۔ بالآخر بنیامین روک لیے گئے۔
حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، بادشاہ سلامت ہمارا ایک بھائی یوسف تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اس کے بعد ابا رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور اب نہ جانے ابا کا کیا حال ہوگا۔ فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، اس کی جگہ ہم کو روک لیجئے، ایک کی جگہ دو کو روک لیجئے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، نہیں بھائی، جو دستور کہتا ہے اس پر عمل ہوئے گا۔ بنیامین روک لیے گئے، جا کر کہا قالوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ابا بنیامین نے چوری کی اور پکڑے گئے۔ ابا سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان جاری ہے۔ ابا نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جاؤ بیٹا یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی لانے کی کوشش کرو۔ بچے ناراض ہوئے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، ابا کیا ہو گیا آپ کو، کہاں یوسف یوسف یوسف، کب کا یوسف سڑ گل گیا، مر گیا، بھیڑیا کھا گیا، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال اب کچھ دنوں کے بعد پھر غلہ ختم ہوا، پھر آئے، غم کے مارے تھے۔ یوسف کے نگاہوں سے دور ہونے کے بعد باپ رو رو کر تو اندھے ہو گئے تھے، اور بنیامین کے روک لینے کے بعد تو بستر سے لگ گئے تھے، بس آخری زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، اب تب کیا ہو جائے، اس حال میں آئے ہیں اور آ کر کہا ہے ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل، بادشاہ سلامت ہم پہلے پیسے لے کر آتے تھے، آپ شرافت کی بنیادیں پلٹا دیا کرتے تھے، اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں رہے، اور بادشاہ سلامت ٹوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، لیکن غلہ پورا دے دیجئے ورنہ ہمارے گھر میں فاقہ ہوگا، ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، تصدق علینا، صدقہ سمجھ کر ہم کو دے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ یہ آواز کان میں حضرت یوسف کے گئی کہ میرے باپ کا خون، میرے بھائی لوگ صدقے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، برداشت نہ ہوا اور فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون، تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور یوسف کے بعد بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بس یہ سننا تھا، پیروں سے زمین نکل گئی۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اس کے بعد یوسف نے ایک جملہ کہا تھا، امت محمدیہ کو اس وقت اس جملے کو گانٹھ لگا کر اپنے ساتھ محفوظ کر لینا چاہیے، اپنے سینے میں جمع کر لینا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ انہ من یتقی ویصبر، جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا اور قوت برداشت ہوگی، خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا اور قوت برداشت ہوگی، مشکل حالات جمنے کا حوصلہ ہوگا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں یہ دونوں اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں۔ زلیخا نے کمرے در کمرے تنہائی میں برائی کی دعوت دی تھی، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا انی اخاف اللہ، یہ تقوی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور زلیخا نے چیلنج کیا تھا لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، جو کہتی ہوں ماننا ہوگا ورنہ جیل میں ڈال دوں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ نے استقامت کا ثبوت دیا تھا اور جواب دیا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار جس برائی کی جانب دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں جیل کاٹنا گوارا ہے۔ آپ نے 12 سال بے قصور جیل کاٹا ہے، قوت برداشت کی اعلیٰ مثال۔ اس کے بعد آپ نے کہا بھائیوں بتلاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو بھائیوں نے کہا مت پوچھو ابا کا حال، مت پوچھو، تمہارے نگاہوں سے دور ہونے کے بعد رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور بنیامین کے روک لے جانے بعد اب تو بس اب اور تب والی بات ہے۔ فرمایا اچھی بات ہے، جو ہو گیا ہو گیا، میری قمیص لے کر جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، بینائی واپس آ جائے گی، اور اب کنعان میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ مصر آ جاؤ، میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، یہ خاندان کنعان سے فلسطین سے منتقل ہو کر مصر آیا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں بڑا احترام تھا،
ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں احترام رہا، پھر آہستہ آہستہ علاقائی عصبیت نے جنم لیا، اور پھر مقامی اور پردیسی کی بات ہوئی، اور بالآخر پھر قبطی خاندان حکمراں ہوا، اور پھر ان میں ایک ظالم اور جابر فرعون آیا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ لمبا قصہ ہے، اور خداوند قدوس نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر مصر سے باہر نکل جاؤ تاکہ فرعون کے مظالم سے نجات مل سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر شہر سے باہر نکلے، ملک مصر سے۔ رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک گئے، جانا تھا خشکی کے راستے سے، دریائے قلزم کے سامنے آ گئے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریائے قلزم۔ خداوند قدوس نے کہا موسیٰ دریا میں لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، راستے کھل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے آگے، فرعون کی فوج پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ایک فرد دریا کے اس پار نکل گیا، اور فرعون کی فوج کا ایک ایک فرد دریا کے بیچ میں آ گیا۔ خداوند قدوس نے دریا سے کہا جیسا تھا ویسا ہو جا۔ پہلے وہ جم کر پہاڑ جیسا کھڑا ہو گیا تھا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور وہ ڈھیلا ہوا، اور پانی جب گرا ان کے اوپر سب ڈوب گئے، فرعون بھی مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کھلے میدان میں جنگل میں پہنچ گئے، وادی سینا میں۔ اب تقریباً 10-12 لاکھ کی آبادی ہے، دھوپ ہے، 2 وقت کھانے کے مسائل ہیں۔ خداوند قدوس نے آسمان میں بادل بھیج دیا اس قوم کے اوپر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پیڑوں کے تنے میں حلوہ جمنے لگا، اور چھوٹے پرندے بٹیر اور تیتر جیسے لاکھوں لاکھ ان کی نگاہوں کے سامنے ٹہلتے تھے، پکڑو ان کو بھونو اور پیڑ کے حلوے سے نکال کر کھا لو۔ یہ تھا من و سلوہ، اور وہ تھا سایبان۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حکم تھا جمع مت کرنا، دونوں وقت ملے گا، وہ جمع کرنے لگے، وہ سڑنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ اپنی قوم سے کہو پردیس میں کب تک مارے مارے پھرو گے؟ تمہارا آبائی وطن کنعان، جہاں سے حضرت یوسف کے زمانے میں آئے تھے، فلسطین، وہاں لوٹ کر جاؤ۔ ان کے آنے کے بعد وہاں دوسری قوم آ کر بس گئی۔ قوم عاد کی بعضی شاخیں لمبے لمبے قد کے 40-40 گز کے لمبے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایسی صحت مند قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی گئی، وہ عمالقہ قوم آ کر وہاں بس گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اپنے علاقے میں، انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اس موقع پر قرآن کی وہ آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خطہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی مقدس خطہ ہے، ہم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کا خاندان وہاں سے آیا تھا، ان کو لوٹ کر وہاں جانا چاہیے تھا، گئے، پیغمبر کی بات مانی، خدا کا حکم مانا۔ کوئی پوچھے ان مردودوں سے، آج دعویٰ کرنے بیٹھ گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء کرام آئے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اس مقدس زمین میں چلو جو اللہ نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لکھ دیے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ پیٹ پھیر کر مت بھاگو ورنہ ناکام ہوگے۔ تو کیا گئے؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ ان کو پہلے نکالو وہاں سے۔ یہ کیا بہادری ہے صاحب، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ چلو تم شہر کے گیٹ تک پہنچو گے، تمہارے اوپر اللہ کی مدد نازل ہوگی، وہ بھاگیں گے، جانے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہا
انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جب تک وہاں وہ رہیں گے ہم نہیں جائیں گے، جنگ وقت ہمارے بس کی نہیں ہے، تم کو بہت شوق ہے تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کر جنگ کر لو، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں۔ اس بدتمیزی اور گستاخی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پروردگار میں اس نافرمان قوم کے درمیان اب نہیں رہنا چاہتا، مجھ میں ان میں جدائی کر دیجئے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لو، قوم کو چھوڑو، نکل جاؤ یہاں سے، ان کو یہاں سے 40 سال نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، ان کا وہیں انتقال ہوا، یہ نافرمان قوم 40 سال تک وہیں بھٹکتی رہی۔ گئے تھے اس وقت؟ نہیں، اس وقت بھی نہیں گئے، بعد میں بھی اس خطے میں یہودی کبھی نہیں تھے، اکا دکا چٹ پٹ، یا تو عیسائی تھے یا مسلمان تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب وہ علاقہ فتح ہوا ہے تو آپ نے وہ علاقہ عیسائیوں سے لیا، پھر کچھ دنوں کے بعد عیسائیوں دوبارہ قبضہ کر لیا، پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لے لیا، پھر خلافت عثمانیہ کے پاس رہا، اور جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو وہ خطہ برطانیہ کے علاقے میں شامل ہو گیا، اور اس موقع پر دنیا کے یہودیوں نے ساز باز کی امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں، اور صاحب چونکہ ہٹلر نے بہت مارا تھا، چنی اور چنا، اس لیے امریکہ اور برطانیہ نے ان کو لا کر یہاں بسا دیا۔ یعنی آپ نے اپنے گاؤں میں کسی کمزور کو بہت مارا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، تو بیچارہ مظلوم ہے، قابل رحم ہے، تو اپنے ابا کے پلاٹ میں اس کو بساؤ۔ جس وقت ہٹلر نے ان کو مارا تھا تو ان کے جہاز بھر بھر کے امریکہ اور برطانیہ گئے تھے، فریاد لے کر کے پناہ دی تھی، وہ ریکارڈ موجود ہے، وہ تصویریں موجود ہیں، امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہے تھے کہ ہم کو پناہ دے دو، جہاز واپس کر دیے گئے تھے۔ فلسطینیوں نے انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو وہاں پر پناہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر 48 میں زبردستی، چونکہ ترکی تو کمزور ہو گیا تھا، برطانیہ کا علاقہ تھا، وہ زبردستی عرب کے علاقے میں ان کو وہاں بسایا گیا، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اقوام متحدہ سے اس کو باقاعدہ ملک منظور کرایا گیا۔ اولاً تو وہ فیصلہ ہی غلط تھا، چلیے اس کچھ دیر کے لیے اس فیصلے کو اگر بدرجہ مجبوری تسلیم بھی کر لیا جائے تو جو خطہ اقوام متحدہ نے دیا تھا، کیا فلسطین اسی خطے پر برقرار ہے؟ اسرائیل برقرار ہے؟ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر اہل عرب کو ڈھکیل کر، ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے، ناانصافی کر کے، ان کے راستے روک کر، بارڈر بنا کر کے، آپ کا علاقہ آزاد ہے، آپ با اختیار ہیں، دنیا سے آپ رابطہ جہاں چاہے کر سکتے ہیں، ان کے یہاں آنے والی کوئی امداد بھی آپ کی چیکنگ کے بغیر اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کوئی شرافت انسانیت ہے؟ جس کو چاہا گرفتار کیا، لاکھوں لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ تماشے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں مجھے بہت کچھ نہیں کہنا، دنیا کہہ رہی ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، مجھے تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے نسل چلی مکے کے اندر، وہ اولاد اسماعیل ہے، اہل عرب ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، اور دوسرے بیٹے حضرت یعقوب سے نسل چلی فلسطین میں، بنی اسرائیل میں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی خاندان ہے۔ کارنامے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا یہودیوں نے وہ آپ کے سامنے ہے، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اپنی آسمانی کتاب توریت کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کہا گیا جاؤ تو گئے نہیں گئے، اور یہ فلسفہ کہ صاحب 3000 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد وہاں رہا کرتے تھے، تو میں نے کہا اگر یہ بنیاد ہے تو امریکہ کالوں کا ہے، گورے خالی کر دیں، ہندوستان مچھیروں آدیواسیوں کا ہے، باقی لوگ خالی کر دیں۔ یہ کوئی اصول ہے؟ دنیا میں یہ اصول کہیں چلتا ہے؟ بھائی جو علاقہ جہاں کوئی رہ گیا 100-200 سال نسل در نسل، وہ ان کا علاقہ ہو گیا۔ آج مہاراشٹر کے اندر بہت سے لوگ باہر سے آ گئے،
گجرات سے آگے، راجستھان سے آگے، یو پی سے آگے رہنے لگے، زمینیں خرید لی، مکان بنا لیا، کاروبار کر لیا۔ اب کوئی کہے صاحب وہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہ مکان دادا ابا کا میرے تھا، بھائی انہوں نے بیچ دیا، وہ چلے گئے چھوڑ کر کے، جو رہ رہا ہے اس کا ہے۔ تو صحیح معنوں میں فلسطین پر اصل دعوے داری تو اہل عرب کی ہے۔ 48 میں جو ہوا وہ بھی غلط تھا، لیکن کم از کم اس پہ ہی برقرار رہے ہوتے۔ اب ان کے ساتھ وہ ظلم ذاتیاں اور ان مظلوموں کے ساتھ وہ پابندیاں، اور اگر وہ انصاف کی فریاد کریں تو صاحب وہ مجرم، سبحان اللہ۔ یہ ہے صورتحال۔ تو میں نے جس مخصوص عنوان کے تحت آج گفتگو شروع کی تھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان جو اصلاً فلسطین میں تھا، اسی کی ایک شاخ مکے میں آ کر بسی اور دوسری شاخ وہیں رہی، کچھ دنوں کے بعد مصر میں آ گئی حضرت یوسف کے زمانے میں۔ یہ دونوں سلسلے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کہلاتے ہیں، اور اصلاً فلسطین اہل عرب کا علاقہ تھا، ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم فلسطینیوں کو انصاف عطا فرمائے، ان کے ساتھ ہونے والی ظلم ذاتیوں کو خداوند قدوس جلد از جلد روکنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں اس سلسلے میں دعائیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں۔ میرے دل کا ایک درد تھا کہ میں اس حقیقت کو اجاگر کروں، اس لیے کہ ایک طرف چوری اور پھر سینہ زوری کہ صاحب وہ ہمارا خاندانی علاقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے۔ وہ خطہ اصل میں اہل عرب کا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں بھی، صلاح الدین ایوبی کے بعد سے لے کر ترکی حکومت خلافت عثمانیہ کے زمانے تک، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔